ہم اس کو آقا کا مہینہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ماہ درود و سلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ درود شریف پڑھنے والی آیت جس کو آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ مبارک آیت شعبان میں نازل ہوئی تھی، درود و سلام کی آیت، اس لیے اس کو ماہ درود و سلام ہم کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے چاہیے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس میں. اور بچے کتنے درود شریف پڑھیں؟ بچے ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہوتا ہے، ٹینشن فری ہوتے ہیں، نہ نوکری نہ دھندا نہ کام نہ کاج، کھانا پینا کھیلنا اور سونا. اچھا پڑھنے جاتے ہیں، جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں پڑھنے جاتی ہیں، شاید جاتی ہیں. تو اس طرح پھر بھی بچوں کو کوئی مطلب اور گھریلو مسائل ہوتے نہیں ہیں، ٹائم بہت ہوتا ہے. یہ فالتو باتوں کے بجائے ان کو اگر ڈیجیٹل تسبیح ہاتھ میں دی جائے تو یہ آپ کو یوں 2-4 درجن رکھنی پڑیں گی. اس کا مطلب کہ روز 1-2 گھمائیں گے بچے، اچھا نہیں پڑھتا نہیں کھائے گا نا. تو بہرحال کوئی بھی ایسی صورت کریں کہ اگر سمجھدار بچہ تو ایک تسبیح کو دیں اور اس کو تاکید کریں گے گمنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھتا رہے، مگر یہ پیار سے ہوگا. دھمکی سے پڑھے اس میں مزہ نہیں ہے. پیار سے اس کی برکتیں یہ اس کی عقل کے مطابق سمجھا کر کہ یہ درود شریف پڑھتے رہیں. آسان درود شریف کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیں، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس طرح یہ پڑھتے رہیں گے نا، پڑھتے رہیں تو درود و سلام تو یہ تو بہت پڑھ لیں گے. یہ ویسے بھی دیکھتے دیکھتے بچے ہزاروں پڑھ لیتے ہیں. اب وہ خدا بہتر جانے یہ پڑھتے ہیں یا خالی نمبر دباتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی عادت پڑے گی درود شریف پڑھنے کی. لیکن جھوٹ نہ بولنے دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ گندے بچے جھوٹ بولتے ہیں، اچھے بچے سچ بولتے ہیں. ان کی لینگویج میں سمجھائیں گے نا پیار سے تو انشاءاللہ ان کی عادت پڑے گی. یہ اللہ کرے کہ اللہ رسول کا نام لیتے رہیں، اللہ اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ ماں کے ہاتھ میں ہے، باپ عام طور پہ نہیں کر سکتا. یہ کام ماں کر سکتی ہے. ماں خود پڑھے تو ماں چیختی رہتی ہو رات دن بچوں پر، کیا اس کو سکھائے گی؟ وہ چیخنا ہی سیکھ، یہ بھی چیخنا سیکھیں گے. آپ ایک چیخ ماریں گے یا 10 چیخ ماریں گی، سمجھے، تو بچہ مارے گا. تو اس لیے وہ چیخنے کے بجائے ان کو سمجھاتے رہیں. بچہ چیخے تو چیخ کا جواب چیخ سے نہیں، جیسے نجاست پانی سے دھلتی ہے، نجاست سے نہیں دھلتی. چیخ کا جواب چیخ تو اس کی عادت خراب کرے گا. آپ کی بڑی چیخ سے یہ دبک تو جائے گا بچہ، لیکن پھر یہ کھلے گا بعد میں، پھر آپ کو بتائے گا. خطرہ ہی ہے. مطلب اس لیے حکمت عملی سے بچوں کو ڈیل کیا جائے، تربیت کی جائے تو یہ بچے بہت نفع بخش ہوتے ہیں. بڑی رونق ہوتی ہے ان کی وجہ سے الحمدللہ گھروں میں، اور مطلب برکتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ میری باتیں دھیان رکھیں گے تو بچے پڑھیں گے درود شریف انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کا ایک نئی شاخ یا نئی برانچ کہہ لیجئے، اس کا کل بروز اتوار 25 جنوری ظہر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیضان لکھنوی سخی حسن چورنگی پر ہو رہا ہے. اور مفتی اہل سنت الحاج مفتی محمد قاسم صاحب اطال اللہ عمرہ اس میں بیان بھی فرمائیں گے، افتتاح فرمائیں گے انشاءاللہ. یوں دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت ہم اس کو کہتے ہیں. یہ دارالافتاء لوگ بولتے ہیں اپنے اسلامی بھائی نہیں بولیں، یہ دارالافتاء اہل سنت پورا بولیں. یہ دارالافتاء تو بہت سارے مختلف طبقوں کے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا دارالافتاء کون سا. تو ہم کون سا بھائی؟ اہل سنت. ہم نے اس کا دارالافتاء اہل سنت اسی حکمت کے تحت رکھا تھا نام، یہ اپنے پاس رہے کوئی اور اس نام کو چرا نہ لے گئی. تو اس لیے وہ دارالافتاء اہل سنت، یہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت والے بھی دارالافتاء کہتے ہیں. اب میں کہاں جاؤں مدینے، تو یہ سب دارالافتاء اہل سنت کہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس طرح لفظ اہل سنت ابھر کر رہے گا، اور ہے بھی دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ اہل سنت کا ہے. آقا کی سنتوں کو عام کرنے والوں کا دارالافتاء ہے. آقا کے اور جو ہم کو قرآن و حدیث سے عقائد بتائے گئے اس پر
100% قائم رہنے والا اہل سنت ہوتا ہے کہ جو مطلب صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اولیاء کرام، جن میں مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، اس چاروں ہی جو مشہور امام ہیں یہ آ گئے، چاروں سلسلوں کے امام، غوث پاک، غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام ہیں طریقت کے، ان کے اور بڑے بڑے جو ہمارے بزرگ گزرے سارے کے سارے صحابہ کرام کے طریقوں پر ہوتے تھے، اہل بیت کرام کے طریقوں پر ہوتے تھے. ان سب کے جو عقائد ہیں نا، یہ اس کے مجموعے کا نام ہے اہل سنت. یہ ہماری اصطلاح ہے، اہل سنت اس کو بولتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، قادیانی، قادیان تو ایک شہر کا نام ہے، قادیان کا رہنے والا قادیانی نہیں کہلاتا. یہ اصطلاح ہے کہ جو اللہ کے پیارے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس دور میں وہ قادیانی کہلاتا ہے. ایک قادیان سے ایک نبی اٹھا تھا جو غلط تھا، اس کو جو مانتے ہیں وہ قادیانی کہلاتے ہیں. حالانکہ وہ تو قادیان جو ایک شہر ہے. اس طرح کوئی اگر یوں مس گائیڈ کرنا چاہے کہ بھئی تو قادیانی یوں کہلاتا تو یوں نہیں کہلاتا، بلکہ یوں کہلاتا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. تو الحمدللہ یوں ہم اہل سنت ہیں، اللہ کی رحمت سے اہل سنت و جماعت، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے پر. جماعت سے مراد یہاں جماعت صحابہ، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اہل سنت و جماعت الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. میں نے موٹی موٹی بات بتائی کہ اصطلاح. تو ہم ہیں دارالفتہ اہل سنت. تو یہ 12 دارالفتہ اہل سنت پاکستان میں الحمدللہ ہو چکے. یہ کل یعنی کہ اس کا افتتاح ہے جو 24 والا الحمدللہ. اس کا ایڈریس بھی میں نے بتا دیا. تو وہاں کے اطراف کے جو اسلامی بھائی ہیں جو عاشقان رسول ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، ان سے رہنما حاصل کریں. پہلے ایک وقت تھا، میں کئی بار عرض کر چکا شاید، کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے میں سفر کرتا تھا. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا. 1 سائڈ 5C میں جاتا تھا میں، تو 1.25 گھنٹہ لگتا تھا جانے میں. اور میرا ذوق تھا، میں چاہتا تھا ہر ایک کہاں جائے گلی میں اپنے گھر کے پاس مفتی صاحب امامت کر رہے ہیں، ان کو نہیں پوچھتے، مطلب وہ ذوق ہی نہیں ہے پوچھنے کا. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے ذوق پیدا کیا ہے مسائل پوچھنے کا، سوالات پوچھنے کا، سوالات کرنے کا. سوال پوچھا نہیں جاتا، منہ سے نکل جاتا. سوال کے لفظی معنی پوچھنا، پوچھنا پوچھا نہیں جاتا، سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے. تو یوں مطلب سوال نہیں کرتے، دریافت نہیں کرتے. تو دعوت اسلامی نے شعور دیا ہے، اور ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ علماء سے رجوع کرتے ہیں اور سوالات دریافت کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. اور پہلے بھی تھے ایسے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دارالفتہ بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، اب بھی ہیں. خالی دعوت اسلامی میں ہی نہیں ہے، اور بھی علماء اہل سنت جو ہیں مفتیان کرام ہیں، لوگ ان سے بھی پوچھتے ہیں. مگر ایک شعور جو بیدار ہوا نا وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہوا. اور کسی ادارے کے بعد اتنے سارے دارالفتہ ہوں کہ میری نالج میں نہیں ہے جتنے دعوت اسلامی نے الحمدللہ کھول دیے. اور اتنے سارے علماء اور مفتی جو ہیں اللہ کی رحمت سے تیار ہو گئے دعوت اسلامی والوں کی کوششوں سے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ کل 1:30 بجے جماعت ہے، جامع مسجد بیزاد لکھنوی. جن سے بن پڑے وہ ضرور اس بابرکت اجتماع میں شریک ہوں اور مفتی صاحب سے مدنی پھول قرآن و حدیث کی باتیں سنیں. 1:30 بجے جماعت ہے وہاں.